یہ لطیفہ نہیں ہے، بخدا سچی بات ہے، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لطیفہ نہیں۔ کہ میرے ایک ہندو الو علی میں دوست تھے، ایک دن وہ ہندو بیری کی ٹہنیاں کاٹنے کے لیے بکریاں رکھی ہوئی تھیں، اس نے وہ اوپر چڑھے کہ بیری کی وہ ٹہنیاں پتوں کے لیے کھلانے کے لیے بکریوں کو ڈالیں۔ اتفاق سے کلہاڑی جو ہے چوک کر اس کے پاؤں پہ لگی، نیچے آ رہے، اپنی سر پہ کوئی دھوتی وغیرہ باندھ رکھی تھی، وہ فوراً آنکھیں بند کر لی، دھوتی لپیٹ لی اور گھر والوں کو چیخنا چلانا شروع کیا، مجھے اٹھا کر لے جاؤ، کلہاڑی لگ گئی ہے۔ گھر والے آئے، انہوں نے اسے اٹھایا، چارپائی پہ ڈالا، گھر لے گئے اور پورا دن گزر گیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کہ زخم ہے، میں مر رہا ہوں، تم اس کو کھولو مت، خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ غلام حسین بھائی آؤ، اور اس کا زخم خراب ہو جائے گا، یہ نامراد اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، آپ جو ہے آئیں اور اس کے زخم پہ کوئی مرہم پٹی کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ کہ نامراد کوئی زخم کو نہیں۔ اس نے جواب میں کہا، غلام حسین بھرا آواز چک گئی اس درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن دکھاں دی روٹی۔ ناظرین السلام علیکم۔ 1947 انڈس ٹی وی کے میزبان طارق اکبر کی طرف سے خوش آمدید، اور موجود ہوں آج میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ڈائریکٹ ہی میں آپ کو ان کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ بالکل ٹھیک جی۔ ذرا پہلے اپنا تعارف کروائے سو جی۔ تعارف مختصر طور پر یہ ہے، میرا نام نواب علی ہے، میرے والد صاحب کا نام، مرحوم کا نام سرفراز تھا، ڈھنگانہ میں رہائش پذیر ہوں۔ یہ الو علی اور دوابہ کے درمیان ایک گاؤں ہے، وجہ تسمیہ معلوم نہیں ہے کہ کیوں ڈھنگانہ رکھا گیا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی پیر تھا یہاں ڈھنگانہ نام کا، اس کے نام سے یہ نام رکھا گیا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ جی۔ اور آپ کی تعلیم کتنی ہے جی؟ میں نے بی اے کیا گورنمنٹ کالج میاں والی سے، پھر لاہور سے، اس زمانے میں لاہور کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا تھا، سینٹر ٹریننگ کالج لاہور سے بی ایڈ کیا۔ اچھا جی۔ بعد میں ایسے ایم اے کے امتحان دیتے رہے، کرتے رہے، معاملات چلاتے رہے۔ آپ کو جب آپ پرائمری اسکول میں تھے تو وہ دن یاد ہیں آپ کو؟ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں جی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پرائمری جو ٹیچر تھے وہ اتنے محنتی، اتنے لائق اور اتنے ہمدرد تھے طلباء کے کہ وہ کبھی بھول نہیں پاتے۔ اور صبح جب اسمبلی ہوتی تھی تو اس وقت کون سی دعا کی ہوتی تھی؟ یہ لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، یہ ہوتی تھی۔ اچھا، باقی آج جو دور ہے اور جو پرانا دور تھا اسکولنگ کے لحاظ سے جی، تو آپ کیا فرق دیکھتے ہیں جی؟ فرق یہ ہو رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے بڑی میٹیریلسٹک ہو گئی ہے، اپروچ جو ہماری ہے نا وہ انسانی ہمدردیوں سے دوسری طرف چلی گئی ہے، یعنی سوائے نمبر حاصل کرنے کے کچھ سمجھ میں نہ ہو، رٹا لگا کر جیسے ہو سکے نمبر بڑھانے ہیں، اب اس کی سمت چلی گئی ہے۔ اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اب تو
کسی شاعر نے کہا تھا نا، کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ ہاں، اب تو یہی صورت حال ہے کہ قومی نقطۂ نظر سے، اخلاقی قدروں کے لحاظ سے، انسانیت بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لحاظ سے ہم انتہائی قسم پرسی اور قحط کا شکار ہیں، جبکہ دوسری صورت میں نمبر بڑھانے کے اعتبار سے، ان معاملات کے اعتبار سے ہماری اپروچ بالکل وہی ہوتی ہے اب پڑھانے میں جس سے نمبر بہتر ہوں، یعنی یہ نہیں کہ سیرت سازی پہ ہم توجہ دے سکیں، صورتحال کو بہتر کر سکیں۔ میں نے ایک یہ ماٹو سا بنا لیا کہ جب 10ویں جماعت کو فارغ کرتا تھا تو ان کے ساتھ ایک حلف وابستہ ہوتا تھا، ہر ایک کے ساتھ۔ اس 10ویں جماعت 1971 72 سے یہ کام شروع کیا اور اس وقت 2020 ہے، اس وقت تک بھی وہی کام کر رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ بچوں سے حلف لیتا تھا کہ رزق حلال کمائیں گے اور رزق حلال کھائیں گے۔ پھر یہ تبدیل ہوتا رہا، پھر یہ شدت پسندی آ گئی تو ان کے خلاف میں وہ حلف لیتا رہا اور متواتر اب تک یہی لے رہا ہوں کہ رزق حلال کمائیں گے، رزق حلال کھائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ قوم دیانتداری کی طرف جائے اور قوم رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے، لیکن اس میں بری طرح میں محسوس کرتا ہوں ناکام ہوا۔ اسی لیے یہ شعر میں نے پڑھا ہے، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ بچپن میں جب آپ اسکول جاتے تھے کوئی ایسا واقعہ پرائمری لیول کا کہ جو آج بھی آپ کو یاد ہو اسکول لیول کا؟ جی واقعات تو بہت سے تھے، لیکن ایک واقعہ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ نقش ہے۔ 8ویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے سامنے جو ہے جہاں ہم پڑھتے تھے پچھلے وقت میں رات کو پڑھتے تھے، تمام کی تمام کلاس ٹیچر رات کو بلایا کرتے تھے اور رات کو وہ پڑھاتے تھے، 8ویں جماعت کی تیاری کرواتے تھے۔ تو ہمارے سامنے ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا، ہمارا ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، نیچے ہم سوتے تھے اور ٹیچر ہمیں پڑھانے آتے تھے۔ اس دن اتفاق سے ہیڈ ماسٹر صاحب احمد خان، جن کا نام میں لے رہا ہوں، وہ نہیں تھے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ نہیں ہیں، آج رات کو نہیں آئیں گے، تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ اور ساتھ ہی یہ نٹوں کا تماشا تھا۔ وہ چونکہ گراؤنڈ کے بالکل ہمارا کمرہ قریب تھا تو ان نٹوں نے اپنا تمام سامان جو ہے نا ہمارے اس کمرے میں رکھ دیا۔ گانے والوں نے طبلے اور ڈھول اور باجے اور سب رکھ دیے۔ اچھا جی، تو پھر یوں ہوا کہ جب ہم سب اکٹھے ہو گئے، ہم کوئی 20-22 کے قریب لڑکے تھے، سامان رکھا ہوا تھا، ابھی ان کا وقت نہیں ہوا تھا وہ نٹوں کے کام کرنے کا، تو ہم نے کمرے میں جو ہے وہی پروگرام سیٹ کر لیا۔ اب ایک نے جو ہے طبلہ لے لیا، ڈھول لے لیا، وہ توتی جو تھی وہ لے لی، کچھ آگے ناچنے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ ایسے بیٹھ گئے، گویا ہم وہ تماشا جو ہے اس کمرے کے اندر پورے کا پورا لگا کے کرنا چاہ رہے تھے۔ این اس وقت جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ہمیں کہا، وہ گالیاں بھی دیتے تھے، اسی لیے بٹھایا تھا تمہیں، اور ہمیں بہت مار پڑی۔ ہمیں خوب یاد ہے کہ وہ دن ہمارے لیے کتنا گراں گزرا۔ بجلی اس ٹائم تھی؟ جی بجلی نہیں تھی جی۔ اچھا، بجلی نہیں تھی؟ بجلی دوابے میں اس وقت نہیں تھی، اور لیمپ ہم استعمال کرتے تھے، یہ
مٹی کے تیل کے لالٹین یہ رکھتے تھے, یہ استعمال میں لاتے تھے. وہ تو پھر بہت زیادہ دھواں ہوتا تھا لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. سب لالٹین 3-4 ایسے لگا کے درمیان میں ایک بڑا سا لالٹین لگا کے وہ پڑھنے کا عمل شروع ہوتا تھا. اچھا, شادی بیاہ کے جو آج سے جب آپ کا بچپن تھا تو شادی بیاہ کے رسم و رواج ڈھول ہوتے تھے, یہ ناچ ضرور ہوتا تھا, جو یہ دیسی قسم کا دریس جس کو ہم کہتے ہیں نا, یہ ہر شادی میں ہوتی تھی. اب جو روایات بدل گئی ہیں, لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں اور وہ تمام باتیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں, وہ رواج نہیں رہے ہیں. اس زمانے میں ایسے بہت سے خاصے ہندوانہ رواج تھے. جی ہاں. اور گیمیں کون کون سی ہوتی تھی وہاں؟ اس وقت گیمیں کبڈی ہوتی تھی, یہ تود جس کو کہتے ہیں, 2 ایک آدمی آگے 2 پیچھے, یہ ہوتی تھی. اور والی بال ہوتا تھا, فٹ بال ہوتا تھا, یہ گیمز تھی. بعد میں یہ ہاکی کا بھی شوق ہوا ایک زمانے میں, اور اس کے بعد اور وہ جو بنٹے وغیرہ بھی بچے کھیلتے تھے. یعنی اس زمانے میں اخروٹ بھی کھیلتے تھے, بنٹے بھی کھیلتے تھے, یہ چیزیں ہوتی تھی. اچھا. میری اپائنٹمنٹ اس سال پورے ضلع کو ایک ہی سیٹ ملی تھی. یہ سرگودا ڈویژن سے سیٹیں ملتی تھیں, SST کی, EST کی. ڈسٹرکٹ کونسل کا سکول ہوتا تھا, تو ایک ہی سیٹ تھی اور ہم کوئی 25 کے قریب امیدوار تھے. انہوں نے BA کے نمبر دیکھے, B.Ed کے نمبر دیکھے, اور BA کے بھی جو میرے نمبر تھے اس کے برابر کسی کے نہیں تھے, B.Ed کے بھی جو میرے نمبر تھے اس کے برابر کسی کے نہیں تھے. تو ڈسٹرکٹ کونسل والوں نے انٹرویو کے بعد جو ہے مجھے اپوائنٹمنٹ دے دی. اس سے پہلے میں بینک میں کام کر رہا تھا, لیکن میں شروع سے جب B.Ed کر رہا تھا تو میرا شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں. تو میں نے بینک کو چھوڑ دیا. حبیب بینک میں چشمہ براج میں کام کر رہا تھا, اس کو چھوڑ دیا اور آ کے بطور SST میں نے پیپرا جوائن کیا. میں سمجھتا ہوں میں نے بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ وہاں میں بے شک مینیجر بن سکتا تھا, خاصا کما سکتا تھا, مانیٹری بینیفٹس تھے, لیکن یہاں آ کر جو ہے نا, جو سکون, جو محبتیں مجھے پیپرا میں ملی, میں یوں سمجھتا ہوں کہ وہ تو گھر پر بھی مجھے نہیں ملی. اس زمانے میں بڑے لائق اور محنتی اساتذہ کرام, ملک غلام اکبر مرحوم, ملک غلام حیدر مرحوم, غلام حسین آسی مرحوم, PTI ملک غلام رسول مرحوم, ایسے لوگ تھے جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. یعنی چاہے وہ SST لوگ نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود اتنے ذہین اور ان کی اتنی کمانڈ تھی اردو ادب پر, فارسی ادب پر, شاعری پر, دیگر معاملات میں, معاشرتی معاملات کو سمجھنے میں. میں ایک انٹرویو کے طور پر آپ کو تھوڑا سا لطیفہ سناتا ہوں تو آپ ان سے اندازہ لگا لیں گے کیسے لوگ تھے. ہمارے ایک ہیڈ ماسٹر صاحب آئے, ملک محمد حنیف. وہ فیصل آباد سے جو ہے یہاں نئی ان کی پوسٹنگ ہوئی, پروموٹ ہوئے اور یہاں بطور ہیڈ ماسٹر آئے, ریگولر ہیڈ ماسٹر. ہمارے ٹیچر تھے اردو سپیکنگ رانا جعفر علی صاحب مرحوم. ہم جو ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بھیجا پہلے رانا جعفر علی صاحب سے کو کہ جائیں ہیڈ ماسٹر کو ذرا انٹرویو کریں اور دیکھیں کیا صورت حال ہے, کتنا اچھا ہے, کیسے کام ہوگا, معاملات کیسے چلیں گے. وہ گئے, ان سے ملے, باتیں کی اور 10-15 منٹ کے بعد واپس آ گئے. اور مجھے آج تک ان کا جملہ یاد ہے. جب ہم نے پوچھا رانا صاحب کیسے ہیڈ ماسٹر ہیں, تو انہوں نے کہا یہاں کسی معقول بات کی سنوائی نہیں ہوگی. ہمیں اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, لمبا عرصہ مڈل کا ہیڈ ماسٹر رہا ہے, اس نے ہائی اسکول بھی نہیں کوئی دیکھا ہے, اور یہ صورتحال
ہائی اسکول چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو بہرحال چونکہ وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے تو ملک غلام حیدر نے مجھے مجبوری کیا کہ آؤ یار تعارف تو کروائیں ان سے، تعارف تو کروائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی جاتے ہیں. میں ملک غلام حیدر، پی ٹی آئی صاحب، ملک غلام رسول اور غلام حسین آسی مرحوم، چاروں آدمی 7-5 پہنچ گئے. ملے ان سے، حال احوال پوچھا ان سے، یہ پوچھا کہ کہاں کہاں سروس کی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں مڈل اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہا ہوں ایک چک میں، اور اب میری پروموشن ہو گئی ہے، میں یہاں آپ کے پاس آ گیا ہوں. تو میں نے، انہوں نے کہا آپ بھی تو تعارف کروائیں ٹیچروں کا. میں نے تعارف شروع کیا. پی ٹی آئی صاحب غلام رسول مرحوم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ پی ٹی آئی صاحب ہیں، اور والی بال میں پاکستان لیول کے پلیئر ہیں، کبڈی میں پاکستان لیول کے پلیئر ہیں، گیموں میں ہر سال ہم بڑے انعام حاصل کرتے ہیں. انہیں اپنے کام سے بہت دلچسپی ہے. ویسے ذہانت کے اعتبار سے ہم معاشرتی معاملات میں انہیں ڈیگال کہتے ہیں. اس زمانے میں ڈیگال حکومت کر رہا تھا تو اس نے، بہت ذہین آدمی ہیں. یہ کرنے کے بعد میں نے غلام حسین آسی کا تذکرہ شروع کیا. ملک غلام حسین آسی ہیں، یہ اردو پہ بہت کمانڈ رکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، فارسی ادب کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور دینی معلومات کے لحاظ سے بھی حرف آخر سمجھے جاتے ہیں. اپنے وقت کے جو ہیں ایم پی اے فقیر عبد المجید خان، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ابلیس کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہیں سے غلام حسین آسی کی حدیں شروع ہوتی ہیں. جب اس نے یہ کہا، یہ سنا تو اس نے ایسے کیا. پھر ملک غلام حیدر کی باری آ گئی. میں نے انہیں کہا یہ جی اردو ادب کو بہت بہتر جانتے ہیں، بڑے ماہر ہیں، بڑے ماہر شاعر بھی ہیں، اور حزب بھی لکھتے ہیں. کبھی کبھی ان کی شاعری ہیڈ ماسٹروں کے خلاف بھی ہو جاتی ہے. میں نے ایسے لطیفے کے طور پر چھوڑ دیا. اس نے ایک فارسی کا شعر پڑھا کہ ہر بیشہ کو خالی نہ سمجھو، کہیں کہیں چیتے بھی سوتے ہیں. تو یوں ہی اس نے یہ شعر پڑھا تو ملک غلام حیدر نے ڈنڈا سنبھال لیا، میز پہ چلا گیا اور ایسے ڈنڈا مار کر کہا کہ انہائی سین سر کٹن ہاتھ میں ڈنڈا رکھا. تو اس طرح اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے یعنی جو ہے پڑھانے کے شوق اور لگن کے اعتبار سے، جیسے ٹیچر ملک غلام اکبر، جیسے ملک غلام حیدر، غلام حسین آسی مرحوم جیسے تھے، وہ پھر نہیں دیکھے. سکول چشم براد میں گئے اور بہت سے سکول دیکھے، موچ میں گیا، دوسرے سکولوں کو دیکھا، لیکن وہ لگن، وہ جذبہ جو وہ رکھتے تھے، وہ جذبہ پھر نہیں دیکھا. اور پھر انسانیت سازی میں وہ انسان بناتے تھے. ایک روزانہ چاہے انگلش کا پیریڈ ہے، چاہے اسلامیات کا پیریڈ ہے، اردو کا پیریڈ ہے، سیرت پہ بچوں کی جو رہنمائی کرتے تھے، وہ سیرت کی رہنمائی اب موجود نہیں رہی ہے معاشرے میں. اور یہ ہمارا ڈاؤن فال کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ کرپشن بھی بڑھ گئی. اور پھر یہ ہماری، آپ دیکھ رہے ہیں ہر سال میں تقریر کیا کرتا ہوں جس میں الوداعی خطاب میں کہ ہمیں مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر چاہیے، لیکن سچی بات ہے ہم ویسے انجینئر، ڈاکٹر یا بیوروکریٹ پیدا نہیں کر سکے جیسے پاکستان کے لیے جیسے جن لوگوں کی ضرورت تھی، وہ ہم سے نہیں ہو سکے. میں حضرت تفنن نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر، آپ اس کے بعد جو سوال بھی کریں ان کا جواب دوں گا. یہ لطیفہ نہیں ہے، بخدا سچی بات ہے. میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، یہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی لطیفہ نہیں.
وہ یوں ہے کہ میرے دادا نے مجھے سنایا. میرے دادے کا نام تھا غلام حسین. میں یعنی میں اسکول میں تھا فوت ہوئے. اسکول میں پیپرا اسکول میں تھا جب فوت ہوئے. اس سے پہلے کئی بار انہوں نے مجھے یہ سنایا اپنی زبان سے کہ میرے ایک ہندو الو علی میں دوست تھے. نام مجھے اس کا بھول گیا ہے اب. کچھ نام بھی بتاتے تھے وہ کہ ایک دن وہ ہندو بیری کی ٹہنیاں کاٹنے کے لیے بکریاں رکھی ہوئی تھیں. اس نے وہ اوپر چڑھے کہ بیری کی وہ ٹہنیاں پتوں کے لیے کھلانے کے لیے بکریوں کو ڈالیں. اتفاق سے کلہاڑی جو ہے چوک کر اس کے پاؤں پہ لگی. نیچے آ رہے, اپنی سر پہ کوئی دھوتی وغیرہ باندھ رکھی تھی, وہ فوراً آنکھیں بند کر لیں, دھوتی لپیٹ لی اور گھر والوں کو چیخنا چلانا شروع کیا, مجھے اٹھا کر لے جاؤ, کلہاڑی لگ گئی ہے. گھر والے آئے, انہوں نے اسے اٹھایا, چارپائی پہ ڈالا, گھر لے گئے اور پورا دن گزر گیا, کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. زخم ہے, میں مر رہا ہوں, تم اس کو کھولو مت, خراب ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دوسرا دن گزر گیا. دوسرا دن تھا کہ میرے دادا کو اس کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ غلام حسین بھائی آؤ, اور اس کا زخم خراب ہو جائے گا, یہ نامراد اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا, آپ جو ہے آئیں اور اس کے زخم پہ کوئی مرہم پٹی کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. میرے دادا کہتے ہیں میں پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی کلہاڑی لگ گئی ہے, بڑا افسوس ہوا ہے. اس نے کہا جی ہاں کلہاڑی لگ گئی ہے, بڑا افسوس ہے. تو میں نے کہا زخم نہیں. اس نے کہا نہ ہاتھ نہ لگاؤ بھائی. میں نے زبردستی اس کی جو ٹانگ تھی نا, جہاں اس نے پٹی باندھ رکھی تھی, اس کو پکڑا, اس کا جو ہے اس کو اوپر اٹھا لیا. پٹی کو وہ چیختا چلاتا رہا, میں نے کھولنا شروع کر دیا. کھولتا گیا, پوری پٹی کھول لی. دیکھا تو زخم تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے اس کی ٹانگ کو پھینک کر کہا کہ نامراد کوئی زخم کو نہیں. اس نے جواب میں کہا غلام حسین بھرا, آواز چک گئی اس. اس علاقے میں جو الو والی ہے, ڈھنگانا, دوابا, اس طرف آپ سنتے ہوں گے ہندو وغیرہ بھی آباد تھے. بڑی تعداد میں الو والی میں ہندو تھے. اچھا, ہاں دوابے میں کم تھے, الو والی میں بڑی تعداد میں تھے. میرے باپ کے دوست تھے, اور میرے دادا کے دوست تھے, بڑی تعداد میں تھے. بڑی رواداری تھی اس زمانے میں, ہندو مسلم بھائی بھائی کی حیثیت سے رہتے تھے. جہاں کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ وہ بتاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے دادا کی اتنی دوستی تھی کہ اس کی بیوی نے اسے پیغام بھیجا. ہاں پارٹیشن کے ٹائم یہاں پر کوئی فسادات وغیرہ ہوئے تھے؟ یہاں جو ہے تھوڑی بہت الو والی میں لوٹ مار ہوئی تھی. لیکن یہاں کوئی قتل و غارت وغیرہ نہیں ہوئی تھی. کہتے ہیں قتل و غارت ہوئی تھی پپلا میں, یہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی. کیا ایک جنرل سا ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں کہ زندگی کس طرح گزارنا چاہیے؟ پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ مذاہب سے بھی پہلے انسانیت ہے. انسانوں سے پیار ایک مہذب آدمی کے لیے پہلی شرط ہے. اب قوموں کی تقسیم, ملکوں کی تقسیم, مذہبوں میں تقسیم بعد میں آتی ہے, لیکن پہلے جو ہے انسانیت کے ساتھ محبت کا دنیا بھر میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ انسانوں سے وہ پیار کریں. پھر اس کے بعد انسانوں سے اگر پیار ہوگا تو ظاہر ہے یعنی
نہ امریکن رہیں گے، نہ پاکستانی رہیں گے، نہ ہندوستانی رہیں گے، سب انسان ہیں۔ اور اگر ہم انسانوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو یہ دنیا کی تمام خرابیاں خود بخود مٹ جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ سچی بات ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ انسانوں سے پیار نہیں کیا جا رہا، مذہب سے پیار کیا جا رہا ہے، اپنے ملک سے پیار کیا جا رہا ہے، اپنی قوم سے پیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں انسانیت گلوبل برڈ ہے، اب ایک ہو گئی ہے دنیا، اگر کوئی ایسے لوگ آئیں جو انسانیت سازی کریں اور انسانوں کے اندر پیار محبت کا جذبہ پیدا کریں، وہ ہماری لسانیات سے، مذہب سے، ملک سے ہٹ کر ہو، تو میں سمجھتا ہوں دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گی۔ میں آخر میں ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی حیثیت سے ایک بات برنارڈ شاہ کی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ برنارڈ شاہ اپنے زمانے کا ایک مشہور مفکر تھا انگلستان کا۔ اس سے انگلستان کے لوگوں نے سوال کیا، یہ میں پڑھتا تھا جب اسٹوڈنٹ تھا تو یہ خبر چھپی تھی، لمبا عرصہ پہلے کی بات ہے۔ تو اس سے سوال کیا کہ بہت سی ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، خواتین بغیر نکاح کے بچے جنم دیتی ہیں، شراب نوشی بڑھ رہی ہے، فلاں نقصان ہو رہا ہے، فلاں نقصان ہو رہا ہے۔ برنارڈ شاہ آج بتاؤ کہ انسانیت کی بہتری کے لیے تمہارے پاس کیا حل ہے کہ تمام انسانیت بہتر ہو جائے۔ جب انہوں نے بہت سے سوالات کیے اور بہت سے مسائل بتائے تو انہوں نے ایک بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ وہ یہ تھی، برنارڈ شاہ نے کہا کہ اگر دنیا کی عنان حکومت محمد ایسے شخص کے حوالے کر دی جائے تو دنیا امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے اور دنیا کے یہ نہ حل ہونے والے مسائل حل ہو جائیں۔ تو نتیجہ نکلا، ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اگر سچے مسلمان ہم بن جائیں تو یہ سب خرابیاں ہماری دور ہو جائیں گی۔ یہی پیغام ہے میرا۔ ایک مرتبہ ہاتھ ہلا دیں جی تو دیکھنے والوں کی طرف۔ اللہ حافظ جی۔ اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔